نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم سلسلہ وار دروس منہاج السالکین کے دوسرے درس میں حاضر ہیں، اور کتاب کے جو اس کا بنیادی اسٹرکچر ہے اور جو ابواب بندی ہے اور جو اس کے جملہ ابواب میں جو اس کے خصائص ہیں، جو اس کے امتیازات ہیں اور انفرادیتیں ہیں، ان پر ہم ایک دائرانہ نظر ڈال رہے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ اس کے فرداً منتخب ابواب کا درس بھی ہوگا. پچھلے جمعۃ المبارک ہم اس کے پہلے 2 ابواب ان پر تفصیل سے بات چیت کر چکے ہیں. باب اول علم کے حوالے سے، علم شوکت اسلام کا سرچشمہ، اور دوسرا باب خلوص نیت، اخلاص نیت کے حوالے سے، اصلاح نیت کے حوالے سے. ان 2 پر ہم بات چیت کر چکے. تیسرا باب جس پر آج بات کا آغاز کریں گے وہ ہے تخلیق کائنات کی بنیاد محبت. آپ ان تمام ابواب میں ایک شاندار جو ربط پوشیدہ ہے، اگر اس پر غور کریں تو جہاں اس کتاب کے اندر جا بجا تصوف کے کئی حقائق بیان ہوئے، وہیں پر اس کتاب کے ابواب میں جو نظم و ترتیب پائی جا رہی ہے، اس نظم میں بھی تصوف کی شاندار حکمتیں اور شاندار نظم پوشیدہ ہے اور شاندار چیزوں کا بیان ہے اور ایک ترتیب ہے، ربط ہے. مثلا سنیے، پہلا باب یہ تھا کہ علم کیا ہے. علم کے بعد دوسرا باب آیا کہ اخلاص نیت کیا ہے، تاکہ علم اپنے پہلے درجے پر ہی نیت کے اندر اگر کہیں پر کوئی کمی کجی ہے تو وہ درست ہو جائے. یہ دوسری چیز تھی. اس کے بعد تیسری چیز جو بیان ہوئی وہ آج بیان ہو رہی ہے، محبت. یعنی علم تصوف یہ ہے، قرآن و سنت کا تصوف یہ ہے، اور اکابر صوفیاء کرام کا تصوف یہ ہے کہ اس کی بنیاد سب سے پہلے علم پر ہو، پھر علم کے بعد وہ اخلاص پر مبنی ہو، اخلاص سے نیت پر، اور اس کے بعد وہ محبت پر قائم ہو. یہ تیسرا ستون ہے اس کا، تصوف کا، کہ محبت پر قائم ہو. اور محبت کو قرار دیا گیا ہے کائنات کا وہ بنیادی عنصر جس پر اللہ نے پوری کائنات کو کھڑا کیا اور جس کے وجود پر پوری کائنات باقی رہنے کی ضمانت ہے، وہ محبت ہے. محبت کون کون سی؟ محبت کے پھر آگے درجہ بدرجہ بیان ہوئے ہیں اس میں، کہ ایک تو محبت ہے بندے کی اللہ کے ساتھ اور اللہ کی اپنے بندے کے ساتھ. یہ محبت کی سب سے اعلیٰ ترین قسم ہے محبت کی، کہ بندہ اپنے رب سے محبت کرے، ٹوٹ کے محبت کرے، اور رب اپنے بندے پر اپنی شفقت عنایات اور رحمت کے ساتھ متوجہ ہو. یہ رب کی محبت ہے. یہ اولین درجہ ہے. پھر اس محبت کی کئی صورتیں ہیں، کئی قسمیں ہیں، کئی انداز ہو سکتے ہیں. اس محبت سے انسان کے وجود پر کئی اثرات ہو سکتے ہیں، وہ پھر ایک لمبی آگے بات چلی جاتی ہے. بعضوں پر یہ محبت خشیت کا رنگ غالب کر دیتی ہے، بعضوں پر یہ محبت اطاعت الہی کا رنگ غالب کر دیتی ہے. بعضوں پر جب محبت الہی کا رنگ چڑھتا ہے تو وہ عشق الہی اور جذب کی طرف لے جاتی ہے. بعضوں کی محبت ان کو علم کے ساتھ جوڑ دیتی ہے. اور صوفیاء فرماتے ہیں، آپ دیکھیے کہ کیسا عجیب اصول ہے کہ بندہ جس سے ڈرتا ہے اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن اللہ کے معاملے میں یہ قانون ہی اللہ نے فطرتاً جدا کر دیا کہ بندہ اللہ سے جتنا ڈرتا ہے اس کے قریب جاتا ہے. یعنی بندے سے کسی بھی اللہ کے علاوہ کسی بھی شخص سے انسان جتنا ڈرتا ہے اتنا دور بھاگتا ہے.
مگر سبحان اللہ، اللہ سے جتنا ڈرتا ہے اتنا اللہ کے قریب بھاگتا ہے، اللہ کے پاس جاتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ تو یہ محبت، پھر یہ اللہ کے بندے اور بندے کی اللہ کے ساتھ محبت کا اولین درجہ تھا۔ پھر درجہ دوسرا آتا ہے مخلوقات کے ساتھ محبت۔ مخلوقات میں پھر سب سے اونچا درجہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور سب سے زیادہ محبت کا حقدار اور محبت کی جو سب سے زیادہ استحقاق رکھنے والی ذات ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور یہ کہنے سننے کی بات نہیں ہے کہ کر لی تو بہتر، نہ کی تو نہ، بلکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین وفی روایت من نفسک۔ حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ کرام سے مختلف طرق سے یہ حدیث آئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، کہ بے شک تم میں کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ محبت کا باب کوئی استحسان کا، آسانی کا ایسا باب نہیں ہے کہ کر لیا تو اس کا اجر ہے، نہ کیا تو کوئی بات نہیں، بلکہ رسول اللہ نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی متفق دونوں میں حدیث ہے، فرمایا کہ بے شک کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ مجھ سے اس طور پر محبت نہ کرے جو تمام محبتوں سے بڑھ کر محبت ہو۔ پھر آگے تفصیلات بتا دی، درجے بتا دیے کہ محبت کا ایک درجہ تو یہ ہے کہ انسان وہ محبت اپنے ماں باپ سے کرتا ہے، پھر ایک درجہ یہ ہے کہ اپنے بہن بھائیوں سے کرتا ہے، پھر ایک درجہ اس سے بڑھ جاتی ہے کہ اپنی اولاد جب ہوتی ہے تو پھر اپنی اولاد سے ان سب سے محبت کرتا ہے، زیادہ کرتا ہے، پھر کائنات کی ہر شے سے محبت اور تمام انسانوں سے، جمی انسانوں سے محبت۔ حضور نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہے حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ جب تک اولاد سے، ماں باپ سے اور کائنات کے تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو پھر محبت جب مخلوق میں منتقل ہوتی ہے تو سب سے بڑے اس کے مستحق اور اس کے جو اللہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر فاروق، یہ بھی بخاری میں ہے، حضرت عمر فاروق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے تو یہ بات ہوئی محبت کی کہ میرے بغیر اور مجھ سے سب سے زیادہ محبت کیے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ قربان جائیں حضرت عمر فاروق، کتنے سچے لوگ تھے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ ابھی میرے دل کی کیفیت وہ نہیں ہے کہ مجھے آپ کی جان سے، اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت ہو۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ابھی میری کیفیت یہ ہے یا رسول اللہ کہ مجھے میری جان زیادہ عزیز ہے آپ کی محبت سے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے عمر اگر یہ پوزیشن ہے اور یہ کیفیت ہے تو سمجھ لے کہ تم مومن نہیں۔ بس یہ جملہ فرمانا تھا، اس جملے نے حضرت عمر فاروق کے دل پر ایسا اثر کیا کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میری کیفیت ایسی ہے کہ آپ مجھے میرے ماں سے، میرے باپ سے، میری اولاد سے، کائنات کے ہر شخص سے، حتیٰ کہ میری اپنی جان سے بھی مجھے محبوب ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں عمر اب تو مومن ہو گیا، اب تو مومن ہو۔ تو پھر محبت کے یوں درجہ بدرجہ درجات، پھر جس طرح اللہ کے ساتھ محبت قائم رکھنی ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ رکھنی ہے، اسی طرح پھر مخلوقات کے ساتھ بھی رکھنی ہے۔ معاملات میں بھی محبت، اپنے جو آپ کے ماتحت ہیں ان سے بھی محبت، جو رشتہ دار ہیں ان سے بھی محبت، تمام لوگوں کے ساتھ محبت حسب ضابطہ، حسب بساط، اور جو رشتے میں قریب تر ہے اس حساب سے سب کے ساتھ محبت اور سب کے ساتھ حسن سلوک۔ یہ بنیاد ہے کائنات کی۔ اس کے بعد اگلا باب آتا ہے باب چہارم، اور باب چہارم کا عنوان ہے احساس ندامت اور توبہ کے مراحل۔ یعنی جب بندہ علم بھی لے لیا، اخلاص بھی لے لیا اور محبت کا عنصر بھی اپنی شخصیت اور اپنے نظریات میں اور اپنی صوفیت میں ڈال لیا، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اب پچھلی زندگی سے اس طرح کٹ جا، اللہ کی بارگاہ میں رو گڑ گڑا، توبہ کر، اپنے اندر جو خامی ہے اس کی طرف متوجہ ہو اور اپنی اصلاح اس طرح کر عزم مصمم کے ساتھ کہ پھر پلٹ جانے والی زندگی کی طرف منہ موڑ کے نہ دیکھ، گزر جانے والی زندگی کی طرف منہ موڑ کے نہ دیکھ۔ اس باب میں پھر اولیاء اور صوفیاء کرام کی پھر توبہ کی پہلے اقسام آئی ہیں کہ اولیاء کی، عام انسان کی توبہ کیا ہے، اولیاء کی توبہ کیا ہے، پھر انبیاء کرام علیہ السلام کی توبہ کا قرآن میں جا بجا ذکر ہے کہ پھر انبیاء کی توبہ کیوں ہے، کیونکہ انبیاء تو معصوم ہیں،
انبیاء تو گناہوں سے مبرہ پاک ہیں، مزکہ مصفہ ہیں، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، وہ توبہ جو کرتے ہیں اس کا کیا مطلب؟ یہ تمام چیزیں پھر اس باب میں آئیں۔ اور اس باب کا ایک خوبصورت جو حصہ ہے وہ حصہ یہ ہے کہ چند صوفیاء کرام جو بڑے اکابر صوفیاء تھے، ان کی توبہ سے قبل کی زندگیوں اور توبہ کے بعد کی زندگیوں کی ایک ایک جھلک پیش کی گئی ہے کہ وہ پہلے کیا تھے اور بعد میں پھر وہ کیا ہو گئے۔ اس کے بعد اسی باب میں جو اگلی اہم چیز ہے، چوتھے باب میں منہاج السالکین کے سچی توبہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ ایک اہم ترین چیز ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ جب کوئی بات سنتا ہے تو نیت بھی ہم کر لیتے ہیں، سوچتے بھی ہیں کہ ہمیں توبہ کرنی ہے اور کرنی چاہیے، مگر بعد میں جب گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں اور پھر بار بار ملوث ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم محض تھوڑی دیر کے ارادے کو پوری کامل توبہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ پوری کامل توبہ نہیں ہوتی۔ توبہ کے کامل ہونے کے کئی تقاضے اور شرائط ہیں، وہ چونکہ ہمارے ذہن میں نہیں ہوتے تو لہٰذا ہم ناقص کو کامل سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر ناقص چیز کے اثرات بھی ناقص ہوتے ہیں، کامل والے نہیں ہوتے۔ تو جو توبہ ناقص ہوگی اس کے اثرات بھی ناقص تھوڑی دیر کے لیے نفس پر وارد رہیں گے، اور جو توبہ پھر کامل درجے کی ہوگی اس کے اثرات پھر ہمیشہ کے لیے نفس پر وارد رہیں گے۔ توبہ کی نشانیوں پر بات ہوئی، اور ایک شاندار چیز جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں نفس انسانی کی کن بیماریوں کا ذکر ہوا، اور پھر قرآن مجید ہی نے اس کے کیا علاج تجویز فرمائے۔ یہاں پر یہ اہم ترین مباحث تھے باب نمبر 4 کے۔ پھر باب نمبر 5 آتا ہے۔ باب نمبر 5 بڑا عوامی قسم کا اور بڑا شاندار مواد کے حوالے سے بڑا جامع ہے، اور سامعین کرام یہ باب 5 نمبر باب ہر ایک کے پڑھنے کا ہے۔ اس میں 2 گناہوں کی قسموں کو لے لیا گیا ہے صرف، ایک وہ جو مرئی ہیں یعنی جو اس ظاہر کی آنکھ سے نظر آتا ہے وہ گناہ، اور کچھ وہ ہیں جو اس ظاہر کی آنکھ سے نظر نہیں آتے مگر گناہ ہوتے ہیں۔ ان 2 کو الگ الگ کر کے بیان کیا گیا، اس پر پھر قرآن مجید اور احادیث اور اقوال صوفیاء سے کچھ دلائل آئے ہیں۔ نظر آنے والے گناہوں میں سب سے پہلا جو ہے وہ شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا، اللہ کی طرح کسی کو اللہ کے مد مقابل جان کے کسی کے آگے جھکنا، وہ کوئی ہو، یہ شرک ہے۔ سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے، بندہ برباد ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرا وہ گناہوں کی وہ قسم جو نظر آتی ہے، نماز نہ پڑھنا، اذان ہوتی ہے، ہم اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے ہیں اور نہیں اٹھ رہے، تو یہ بات کیا بتاتی ہے کہ یہ بندہ نماز کا تارک ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ یعنی یہ نظر آنے والے گناہوں میں سے ہے، غیر مرئی گناہوں میں سے نہیں ہے کہ کوئی روحانی طور پہ نماز پڑھ رہا ہو، یہ روحانی شوانی نماز نہیں ہوتی۔ کچھ چیزیں ہیں جو فرض ہیں، وہ ظاہراً کرنی ضروری واجب ہیں، اس کے بغیر وہ ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر زکوٰۃ نہ دینا، رمضان کے روزے نہ رکھنا، والدین کی بے ادبی، قتل کرنا، مذاق اڑانا، سود کھانا، یہ وہ گناہوں کی ایک پوری فہرست باب نمبر 5 میں دی گئی ہے منہاج السالکین کے، کہ جو نظر آتے ہیں۔ تو ان کو پڑھنا اس لیے ضروری ہے، میں بار بار انسسٹ کر رہا تھا کہ ان کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی کیا کیا خرابیاں، کیا کیا واردات اس کی ہماری شخصیت پر، ہمارے نفس پر ہوتی ہیں۔ بیالیس ظاہر ہونے والے جو ظاہری گناہ ہیں، 42 گناہوں کا تذکرہ۔ سمجھانے کے لیے میں ایک بات عرض کر دوں، امام کشیری نے رسالہ کشیریہ میں لکھا ہے، صرف ایک چیز رزق حلال، یہ بھی ظاہری گناہوں میں سے ہے، اور حرام کمانا۔ امام کشیری نے ایک قول روایت کیا ہے، ایک بزرگ کا قول، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو رزق حلال اور رزق حرام ہے، یہ نفس پر، دل کی حیات قلبی پر، باطنیت پر، روحانیت پر اس قدر اثر انداز ہوتا ہے، اس قدر اثر انداز ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کلیتاً جائز ہوگا رزق تو شاذ و نادر نفس گناہوں کی طرف اکسائے گا، چونکہ نفس کی خصوصیت تو ہے نا وہ گناہوں کی دعوت، وما ابرئ النفس ان النفس لامارۃ بالسوء، وہ دعوت دینے والا ہے، لیکن کم کیفیت اس کی کم ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مشتبہ جس میں حلال اور حرام کا امتزاج ہے وہ کھائے گا تو پھر کیا ہوگا کہ اس کا نفس اس کو دن رات اکسائے گا،
اور اگر کوئی مطلق حرام کھائے گا تو پھر یہ ہوگا کہ شاذ ہے کہ کسی ایسی محفل یا کیفیت میں آ جائے کہ اس کا دل نیکی کی طرف متوجہ ہو، نہیں تو وہ ہمیشہ گناہوں میں ملوث رہے گا۔ یعنی یہ ایک ایسی مشین ہے کہ جو اوپر سے جاتا ہے اس کے اثرات درمیان میں دل اور نفس پر ہوتے ہیں، اور پھر وہ خارج ہو جاتا ہے اور اپنے اثرات دل اور نفس پر چھوڑ کے نکل جاتی ہے ہر شے۔ تو یہ 5واں باب تھا منہاج السالکین کا۔ اس کے بعد دوسرا حصہ اس کا ہے 5ویں باب کا، غیر مرئی گناہ جو نظر نہیں آتے لیکن نص قرآن اور حدیث سے حرام ہے۔ اس میں تکبر ہے، غرور اور حسد۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے اللہ کے ہاں حقیر تر اور ذلیل تر ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ بغیر کسی وجہ کے دوسرے کو کم تر اور خود کو اعلیٰ سمجھے۔ پھر حسد ہے، پھر چغلی ہے، پھر طویل فہرست ہے، غیبت ہے، غصہ ہے، بدگوئی، فحش کلامی ہے، شک ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اندر باطن میں پل رہی ہوتی ہیں، پنپ رہی ہوتی ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، شریعت کا کل جو احکام وارد ہوئے ہیں شریعت کے، وہ ظاہری گناہوں کو رفع دفع کرنے اور اس کو ختم کرنے کے لیے ہیں، اور تصوف کل کا کل باطنی گناہوں کو رفع دفع اور ختم کرنے کے لیے۔ آپ حدیث جبرائیل کی طرف آئیں نا ذرا۔ حدیث جبرائیل کیا تھی؟ پہلا سوال کیا کہ مل اسلام، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ نے عقائد بیان کر دیے۔ پھر پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے اعمال اور عبادات فرائض درجے کی بیان فرما دی۔ اور پھر پوچھا کہ احسان کیا ہے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کو ایسے دیکھے، تو عبادت ایسے کرے کہ جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو کم از کم ایسے ہو کہ وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی یہ پوری کیفیات اور تصورات ہیں، یہ پورے دین کا حصہ ہے تصوف۔ جس طرح عقائد دین کا حصہ ہے، اسی طرح اعمال دین کا حصہ ہے، جو حدیث صحیح بخاری مسلم دونوں کی متفق علیہ میں حدیث جبرائیل معروف ہے۔ اور تیسرا اسی طرح پورے کے پورے واردات، کیفیات اور تصورات یہ دین کا حصہ ہیں۔ اسی طرح اس لیے حضرت مولا روم نے فرمایا تھا کہ انسان کی اصل شخصیت اس کے تصورات ہیں، باقی تو گوشت اور ہڈیاں ہیں۔ یعنی اصل انسان یہ ہے کہ وہ سوچتا کیا ہے۔ یہ 5ویں باب کا عنوان تھا۔ 6 باب میں روحانیت اور مادیت، ایک بڑا اہم ترین جدید ذہن کے لوگوں کے لیے اہم موضوع ہے، ڈاکٹر حسین صاحب نے اس میں لیا ہے۔ وہ ہے کہ 6 باب میں کہ روحانیت اور مادیت، یعنی اب یہ ہے کہ جو مادی پروفیشنلزم اور میٹیریلسٹک لائف میں آگے چلا جاتا ہے، تصور یہ ہے یا وہ سمجھ لیتا ہے کہ اب اس کا روحانیت سے تعلق نہیں، اور جو روحانیت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں وہ خود سے سمجھ لیتے ہیں یا لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا جدت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ یہ دونوں گمراہی جہالت ہیں۔ یہ دونوں چیزیں کمال یہ ہے کہ دونوں شخصیت میں مل جائیں، کہ انسان جدید بھی اتنا ہو اور بیک وقت اس کا تعلق 1400 سال پہلے کی دور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہو۔ یہ 6 باب کا عنوان۔ 7ویں باب میں ہے انسانیت کی خدمت، اور اس میں کیا خوبصورت چیزیں، کیا خوبصورت ایک ایسا موضوع لیا گیا جو اس سے پہلے شاید میری نگاہ سے نہیں گزرا تھا، کہ قرآن مجید سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے کفار پر جب تنقید کی، اور بہت سارے مقام ہیں، تو یاسین میں، سورہ یاسین میں کفار کر تنقید اس لیے کی کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ انسانیت سے عاری ہیں، یہ لوگ وہ ہیں جو انسانیت سے عاری ہیں اور انسانیت ان میں نہیں پائی جاتی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جن کے پاس نہیں ہے اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے ان کو دو، تو یہ کہتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، یہ مومنوں سے کافر لوگ کہتے ہیں أَنُطْعِمُ مَن لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، ہم ان کو کھلا دیں جن کو خود اللہ نہیں کھلاتا۔ عجیب بات کرتے ہو۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ یہ انسانیت سے عاری لوگ ہیں۔ اور آگے آخری باب روح کی آبیاری کا 8ویں باب میں لائے عمل ہے، اور 9ویں باب میں پھر سورۃ العصر کی روشنی میں کامیاب انسان کے 4 جو سورۃ العصر میں ہیں کہ ایمان والا ہو، عمل والا ہو، حق کی تلقین کرنے والا ہو، صبر کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہو، یہ 4 عناصر بیان ہوئے۔ اور آخر پہ باب نمبر 10 میں منہاج القرآن، تحریک منہاج القرآن کا طریق اصلاح کے عنوان سے 5 نکاتی ایجنڈا ہے کہ سب سے پہلے انسان ذاتی اصلاح کی طرف متوجہ ہو، ذاتی تقوی، پرہیزگاری، پھر براہ راست علم کی طرف شغف رکھے، حضور شیخ الاسلام کی کتب اور خطابات اور باقی معاملات، اور پھر تیسرے درجے میں اصلاح معاشرہ کی مشترکہ جد و جہد کا حصہ بنے۔
یوں یہ کتاب اپنے منہاج السالکین اپنے اختتام پر پہنچتی ہے۔ تو آج ہم نے اس کا تعارف ابواب کا مکمل کر لیا، تو اس کے اندر سے کل کتاب نے چندیدہ ابواب کا دروس انشاءاللہ ہمارے شروع ہوں گے اگلے جمعۃ المبارک، اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے حال پہ لطف کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔